آج ہم ایک دوسرے کے مخالف صرف اس لیے یہ آگے بڑھ رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم ساری چیزوں کو چھوڑیں، بس ہم ایک دوسرے کے بن جائیں۔ اسی لیے خطاب العلماء ٹرسٹ نے ایک یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے درد میں شریک رہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک رہیں۔ ہاں، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ مال اگر حلال صحیح راستے میں لگ جائے، میرے پاس بہت سارے ایسے علماء آتے ہیں، ابھی ادھر سے عالم صاحب بنگلور تشریف لائے، اپنی چھوٹی سی بچی کو ہاتھ میں لے کے، مجھے بہت درد ہوتا ہے ان واقعات کو دیکھتا ہوں۔ کہا مولانا یہ میری بچی ہے، دل میں سوراخ پڑ گیا ہے، میرے پاس علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہاں آیا ہوں، ذرا ریکمینڈ کر کے یہاں علاج کروا دیجیے تاکہ میں اپنی بچی کو بچا کے لے جا سکوں۔ کون درد بانٹے گا ہمارے علماء کا؟ کون ہم ایک دوسرے کے درد میں؟ یہ ایک عالم کی نہیں ہے، ایسے کئی علماء۔ جب میں ماوردی کی مسجد ابو القاسم نے اعلان کیا تھا کہ میرا ایک بھائی پرنمبر سے آیا ہے اپنے بچے کے علاج کے لیے، جانے آنے میں بڑی دقت ہے، اگر کوئی اس کے لیے مکان کا انتظام کر دے وہ یہاں رہ جائے گا، اس کا انتظام کر دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیان کے بعد فوراً ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی آگے آ کے کہنے لگے، حضرت میرا مکان خالی پڑا ہے، آپ فلاں عالم صاحب سے کہیں کہ وہ میرے مکان میں آ کے رہیں اور اپنے بچے کا علاج کریں۔ صاحب خیر ہیں، صاحب ثروت ہیں، بس ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا نہیں ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں، یاد رکھیں کہ وہ دن دور نہیں کہ ہم کو بھی نیچے دھکیلنے کے لیے لاکھوں لوگ کھڑے رہیں گے، نیچے دبانے کے لیے لاکھوں لوگ کھڑے رہیں گے۔ جی ہاں، اللہ نے نبیوں کے ذریعے یہ خوشخبری سنا دی تھی، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن۔ آج کے ماحول میں یہ آیت بالکل صادق آتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں وہ کہا کرتے تھے، اگر آپ ہمارے اس وطن میں رہنا چاہتے ہیں، جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں آپ بھی انہی معبودوں کی عبادت کرو، تو یہاں آپ کو رہنے کا حق ہوگا۔ اگر آپ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، آپ ہماری سرزمین کو چھوڑ دیجئے، یہاں رہنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ آدھار کارڈ، فلاں کارڈ، یاد رکھیں اگر ہم سب یوں رہیں، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں آئے گی کہ جو ہم کو توڑ سکے، ہم کو یہاں سے نکال سکے۔ آج امت میں اتحاد لانے کے لیے ہم آپس علماء مذاکرہ کریں۔ جی ہاں، اللہ نے وعدہ سنا دیا ہے، لَنُسْكِنَنَّكُمْ، کہ ہم آپ کو سکون کے ساتھ اس سرزمین میں ٹھہرائیں گے۔ اللہ ضرور ٹھہرائیں گے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ میری پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر، ایک عالم دوسرے عالم کا درد، ایک امام دوسرے امام کا درد جان کر اگر ایک دوسرے کا خیال کر کے جئیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی سدھرے گی۔ ہمارے حفیظ اللہ شریف صاحب، جی ہاں، یہ کوئی اتنے بڑے مالدار نہیں ہیں کہ ارب پتی ہو کھرب پتی ہو، اللہ نے جو مال دیا ہے بس اس مال میں سے کسی کا چندہ نہیں، خود کے مال میں سے سائٹ بیچ کے ان علماء کی خدمت کرنا شروع کیا۔ جو اس کی ذاتی سائٹ تھی، اس بیچارے میں اپنی سائٹوں کو بیچ کر علماء کی خدمت کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاک ڈاؤن کا وہ واقعہ کہ ہماری زندگیوں کو دہلا کر رکھ دیا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ شاملی کے وہ حافظ محمد وسیم، 5 لڑکے 1 لڑکی، 6 ماہ تک تنخواہ نہیں ہوئی۔ ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جی معلوم ہے ہمارے مولویوں کو، حافظوں کو کبھی خودکشی کرنے کا موقع نہیں آتا،
کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے، اس لیے خودکشی کا خیال تک نہیں آتا۔ لیکن حافظ محمد وسیم، جی ہاں، وہ امام گاؤں کا، نکال دیے 6 ماہ تک تنخواہ نہیں، بچوں کا گزر بسر مشکل ہو گیا، بچوں کو بہلا پھسلا کے باہر بھیج دیا کہ بیٹا جاؤ باہر کھیلو، بیٹی کو بھی بھیج دیا، بیوی کو بھی اناج لانے کے لیے جاؤ تو ہر بھائی کے گھر سے کچھ اناج لے کے آؤ۔ گئے، سیدھا پنکھے سے لٹک گیا۔ رسی کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے، لکھنے والوں نے، کہ اتنی مضبوط رسی بھی نہیں کہ جس سے انسان مر جائے، اتنی جسا باڈی تھی ان کی، لیکن کیا کریں، اللہ نے مقدر کر کے رکھا تھا وہ اس دنیا سے چل بسے، خودکشی کر لی۔ وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کہ وہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آج بھی ابھی ہم نہ سدھرے نہ سنبھلے تو پھر کون سا وقت آئے گا کہ اس ملک سے نکلنے کے بعد وہ وقت آئے گا۔ یاد رکھیں، مسجد خرطوہ کی پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے میناروں سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ جب انہوں نے مجھے آباد کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب ذوالجلال نے یہاں سے ان کو غیر آباد بنا دیا۔ یہ جو خدام العلماء پلیٹ فارم ہے، ایک تو یہ ہے کہ علماء کے درمیان میں ایک اتحاد، یہ قائم کرنا اس کا سب سے بنیادی مقصد ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو اناج کے مستحق ہیں ان کے لیے وقتاً فوقتاً اناج بھی فراہم کیا جائے۔ کبھی کبھار علاج کے موقع پہ بڑی دشواریاں پیش آ جاتی ہیں، ہمارے اماموں کے لیے علاج کرانے کی بھی سہولت نہیں ہوتی، اس وقت ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کہ انہیں در در ٹھوکریں کھانے کا موقع نہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا ہم ساتھی بن کے کسی کو کانوں پکانا چلے بلکہ اس کا علاج ہو جائے، اس طرح ہم ساتھی بن جائے، یہ فکر لے کے ہم سب کھڑے ہوئے۔ چونکہ اس وقت بڑا فتنوں کا زمانہ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک مفتی صاحب میرے پاس دفتر میں تشریف لائے، انہوں نے کہا حضرت گڑوالا پور، بنگلور کے قریب میں گڑوالا پور ہے، وہاں ایک عورت کو جنازہ نہیں دیا گیا، پتہ ہے کیوں؟ جانتے ہیں آپ کے علم میں ہے؟ ایک شخص بدبخت ریاض احمد گوہر شاہی کا ماننے والا اس عورت کو بھی مرتد کر دیا، اس وجہ سے وہاں کے مسلمانوں نے جنازہ دینے سے انکار کر دیا، قبرستان میں جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ریاض احمد گوہر شاہی، اللہ ان بدبختوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بنگلور میں، شیموگا میں، ہبلی میں اور دوسرے مقامات سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ غریبوں کو پھانسنے کا کام شروع کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز سے ہٹا دیا جائے کہ اب نماز فرض نہیں ہے، وہ ہو گیا پرانا زمانہ، اور عقیدے کا بگاڑ لا کے ختم نبوت کو ختم کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ اگر ہم علماء ابھی بھی متحد نہ ہو اور ایک طاقت نہ بنے تو یہ غلط قسم کے لوگ اپنے عقائد کے ذریعے دنیا کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا بہت ساری لڑکیاں ارتداد کے دہانے پہ پہنچ کے مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے 3 بیٹیوں کو PUC کی میرے پاس لے کے آئی ہیڈ مس، انہوں نے کہا حضرت ذرا ان سے پوچھیں کہ ان کا حال کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی کیوں آ کے یہاں گڑبڑ کر رہی ہو؟ نہیں، میرا بوائے فرینڈ آ کے مجھے ستا رہا تھا، اس نے کاغذ میں لکھ کے دیا کہ میرے اس کے تعلقات کئی مہینوں سے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور لڑکے سے، ایک اور لڑکے سے۔ یہ واقعات ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں۔ اگر ہم علماء اس پر
پر کام نہ کریں، اگر ایک جٹ ہو کے کام نہ کریں تو پھر کون کام کرے گا؟ ایک طرف اس طاقت کو متحد بنانے کی ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے، تو دوسری طرف ہماری بھی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، تو ان ضرورتوں میں ہم ایک دوسرے کے معاون بنے۔ جب لاک ڈاؤن تھا اس زمانہ میں ہم نے دیکھا کہ خبریں 10 فیٹ تک کھود کے نیچے ڈھکیل رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے جامع مسجد میں آگے ٹریننگ لی تھی کہ ایک لمبی چادر میں میت کو رکھ کے آہستہ سے نیچے اتارے تاکہ اس میت کی بے حرمتی نہ ہو، لیکن ایسے میتوں کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ بلڈوزر کے ذریعے JCB کے ذریعے گڑھے میں ڈھکیلتا ہوا جیسا کہ مردہ ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گڑھے میں دھکا دے دو، ڈھکیل دو اور اوپر مٹی ڈال دو، یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ ایسے وقت میں اگر ہم ایک دوسرے کے غم خسار نہ بنے، ایک دوسرے کی معاون نہ بنے، جی ہاں بڑے بڑے دولت مند ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیوں کی دولت پڑی ہوئی ہے، یہ بیچارہ اللہ جزائے خیر دے صبح و شام عالم دین کی فکر کرتے، میرے علماء، میرے امام، میرے حضرات، میرے اساتذہ یہ فکر کر کے میرے پاس جامع مسجد میں آ کے کہتے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہر کام ایک سلیقے سے ہو، ترتیب سے ہو، کہ ایک ہی علاقے کے لوگوں کو نہیں بلکہ تمام علاقوں میں ایک اتحاد بھی پیدا ہو۔ اگر عمرے کے لیے روانہ کریں تو ایک ترتیب سے، ایک سلیقے سے کام ہو۔ جب ہم عمرے میں تھے تو میں نے مشورہ دیا کہ آپ پہلے ناموں کو جمع کر لیں، آپ ناموں کو جمع کر لیں، ذرے ذرے کھرا کریں، اس میں سے جن کا نام نکل جائے 4 کو آپ ہر ماہ بھیجتے رہیں تاکہ اللہ کے یہ ائمہ، یہ حدیث کے پڑھانے والے، یہ حدیث کے سنانے والے، یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ قرآن کے پڑھانے والے جب اللہ کے گھر کو دیکھ کے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کا ایمان بھی اور بڑھ جائے گا، ان کی دعاؤں میں اور طاقت بڑھ جائے گی۔ اس مقصد سے ہمارے اللہ حفیظ اللہ شریف صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مختلف علاقوں سے قرآن اندازی کے ذریعے ائمہ، خطبہ، اساتذہ، حفاظ، مؤذنین، ان کو ملا کے کھرا کرا کے ہر ماہ جتنا ہو سکے کوئی اسٹیٹ سے ہم بھیجتے رہیں، بنگلور سے، کولار سے، منڈیا سے، ٹنکور سے، مختلف علاقوں سے۔ یہ مختلف کوششیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو باعث کرے۔ بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم متحد ہو کے کام کریں۔ ہم اگر بٹ جائیں، دشمن یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کو بٹ مان کے ہمارے وجود کو ختم کر دے۔ یہاں ہمارے وجود کو ختم کرنے کی پوری منظم سازشیں ہو چکی ہیں، لیکن قسم ہے میرے رب کی جس نے یہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور نبی کے لیے خوشخبری بھی سنا دی تھی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ارے یہ سازشیں رچتے ہیں اے میرے نبی آپ کے بارے میں کہ آپ کو قید کرنے، آپ کو شہر بدل کرنے، نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں رچتے ہیں۔ یہاں بیٹھا ہے آپ کا محافظ، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، تو اسی طرح ہماری بھی اللہ ضرور حفاظت کریں گے، اللہ ضرور حفاظت کریں گے۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھیں۔ میں کوئی لمبی بات کیے بغیر، اس لیے کہ سب علماء ہیں، ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں زبان نہ پھسل جائے اور کچھ ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ بہت سی معذرت خواہ ہوں، ہمارے اساتذہ بڑے علماء یہاں تشریف فرما ہے اور آپ ائمہ، علماء، خطبہ سب تشریف فرما ہے۔ میری باتوں کو آپ نے بہت ہی غور کے ساتھ سنا، غور سے سنا اور مجھے برداشت بھی کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم مل کر، میں نہیں بلکہ ہم بن کر طاقت ہماری ابھرے گی، ہمارے علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے اس شہر میں
اور ہماری اس ریاست میں، اور جیسا کہ حفیظ اللہ شریف صاحب نے فرمایا کہ کہیں لوگ تو بات ہے لیکن میسور یہ تو پرانا شہر ہے، تو یہاں اللہ کرے کہ اتحاد کی وہ گونجنے لگے جو پورے کرناٹک میں پورے علماء کو جوڑنے کا کام کر دے۔ اللہ ہمارے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ میں آپ سب کا پھر دوبارہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس اہم مجلس میں تشریف لائے اور یہاں شریک رہے۔ اللہ آپ کے یہاں آنے کو، جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔